ایک دفعہ ایک چڑیا شہد کا برتن منہ میں دبائے اپنے گھونسلے کی طرف اڑ رہی تھی۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چڑیا کے منہ سے شہد کا مٹکا نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ سارا شہد زمین پر بکھر گیا۔ چڑیا بہت اداس تھی۔ یہ شہد اس نے کتنی مشکل سے اکٹھا کیا تھا، اب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کھلائے گی؟ وہ بیچاری روتے ہوئے زمین کی طرف اتر آئی۔ ابھی گرے ہوئے شہد پر افسوس کر رہی تھی کہ پاس سے ایک چونٹی کا گزر ہوا۔ چڑیا کا رونا سن کر وہ رک گئی۔ کیا ہوا پیاری چڑیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ چڑیا نے ادھر ادھر دیکھا، آواز تو یہیں پاس سے آ رہی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک چونٹی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر چڑیا کا رونا نکل آیا۔ کتنی محنت کرتے ہیں ہم خوراک جمع کرنے کے لیے، بچے گھر میں بھوکے ہیں اور دیکھو میرا سارا شہد گر گیا۔ چونٹی نے افسوس کیا۔ واقعی مجھے دیکھو کتنی محنت سے دور دور سے دانا اکٹھا کر کے لاتی ہوں اور ہوا کا ایک جھونکا مجھے اڑا کر کہاں پھینک دیتا ہے۔ اب تو جب ہوا چلے تو میں رک کر زمین کو مضبوطی سے تھام لیتی ہوں، لیکن تم تو اڑتی ہی ہوا پر ہو۔ دونوں ایک دوسرے کا دکھ سن رہی تھیں۔ چڑیا نے اجازت لی کہ اب کچھ ڈھونڈ کر گھر لے جانا ہے، میں چلتی ہوں۔ چونٹی آگے بڑھی۔ اس نے زمین پر گرے شہد کو زبان سے چکھا۔ یہ اسے بہت میٹھا اور مزے کا لگا۔ تھوڑا سا شہد کھانے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی، لیکن شہد کا ذائقہ اس کے قدم روک رہا تھا۔ کتنا مزیدار شہد تھا، میرے منہ سے تو اس کا ذائقہ ہی نہیں جا رہا۔ ایسا کرتی ہوں تھوڑا سا اور چکھ لیتی ہوں۔ وہ پلٹ کر واپس آئی اور تھوڑا سا شہد پیا اور چل پڑی، لیکن دل نے کہا دوبارہ کبھی ایسا شہد نہیں ملے گا، تھوڑا اور پی لوں۔ وہ پھر پلٹی، اس بار شہد کے اندر ڈبکی لگا دی، جی بھر کے پیا۔ اب نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا، اس کا جسم تو شہد پر ہی چپک کر رہ گیا۔ چونٹی نے بہت زور لگایا لیکن بے سود، بیچاری کئی گھنٹے تک کوشش کرتی رہی۔ شام کو جب چڑیا بچوں کے لیے کھانا لے کر گھر جا رہی تھی تو اس کی نظر اپنے شہد کے ٹوٹے مٹکے پر پڑی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چونٹی اس شہد میں گری ہوئی ہے۔ وہ نیچے اتری اور چونٹی کو آواز دی، لیکن بے سود۔ چونٹی نے لالچ میں آ کر اپنی جان گنوا دی۔ یہ دیکھ کر چڑیا کو بہت افسوس ہوا، لیکن اسے ایک بات سمجھ آ گئی، قسمت میں جو ہو وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ اگر یہ شہد وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں لے جا پائی تو اسے افسوس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے اور اپنے نصیب کا رزق انسان یا جانور سب کو مل کر ہی رہتا ہے۔ وہ وہاں سے اڑی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔